اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 4 کا آج سبق نمبر 10 ہے، جس کا ہم 21واں پارہ نصف کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الروم کو مکمل کریں گے اور سورۃ اللقمان کو ہم شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر 6 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک پڑھیں گے انشاءاللہ کہ 21واں پارہ ہمارا نصف ہو جائے گا، اور سورۃ الروم کی آیت نمبر 25 سے لے کر 60 تک کی ہیں، اور سورۃ لقمان کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی آیات آج کے لیسن میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے، تو چلیے سورۃ الروم کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ کے علم ہے کل جس پر ہم نے اپنے 5 صفحات کو مکمل کیا تھا، اس میں اللہ رب العزت کی آیات کا بیان تھا، اللہ کی آیات کا بیان ہے، تو آج کا موضوع بھی بالکل وہیں سے شروع ہو رہا ہے، مطلب پچھلی 3-4 آیات کے اندر وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کی آیات تسلسل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، تو وہی تسلسل چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنْ آیَاتِهِ آیت ان کی جمع آیات، اور اس کی نشانیوں میں سے ان تقوم السماء یہ کہ قائم ہے آسمان، والارض اور زمین، تو یہ زمین و آسمان کا قائم ہونا یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ثم پھر اذا ان تقوم السماء والارض بامرہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیسے قائم ہے؟ بامرہ اس اللہ کے حکم سے۔ ثم پھر اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے گا، پکارے گا، دعوتن پکارنا، آپ کو یاد ہوگا لیول 5 کے اندر آپ نے یہ پڑھا تھا دعاکم دعوتن، مطلب آپ اسی فعل کا مصدر لے کر آتے ہیں بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اکثر جس کی مثالیں سورۃ مریم کے اندر گزری ہیں۔ اذا دعاکم جب وہ تمہیں پکارے گا، دیکھیں فعل ماضی سے پہلے اذا یا جب وہ تمہیں پکارے گا، دعوتن پکارنا، من الارض زمین سے، اذا انتم تخرجون تم سب نکلو گے، زمین سے تم سب نکلو گے۔ اذا یہاں اچانک کے معنی میں ہے کہ اچانک ایسے ہوگا کہ تم من الارض زمین سے تم نکلنا شروع ہو جاؤ گے، اور دیکھیں یہاں پر بھی تاکید کا معنی آیا کیونکہ من الارض پہلے آ گیا، اصل میں جملہ تھا انتم تخرجون من الارض، انتم تخرجون من الارض، اصل میں جملہ یہ تھا کہ تم نکلو گے زمین سے۔ لیکن یاد رکھیے جب بھی عربی زبان میں کلام میں کچھ تقدیم و تاخیر ہوتی ہے تو اس کا ایک بڑا خاص معنی ہوتا ہے کہ تم اچانک کیا ہوگا زمین سے نکلنے لگو گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، مطلب اللہ کے لیے ہے، من فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون کل تمام کے تمام، لہو اس اللہ کے لیے، قانتون جھکنے والے ہیں، اصل میں یہ قنوت سے ہے، سب اس اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اس اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے مکی صورت ہے، انسان کی تخلیق کو تفصیل سے بیان کیا گیا مکی صورتوں کے اندر، کیونکہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، مشرکین مکہ ہیں، ان کو ان کی ذات، ان کی پیدائش، زمین و آسمان کی پیدائش، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي اور اللہ وہ ذات ہے جو، الذی جو، یبدأ ابتدا کرتا ہے، الخلق تخلیق کی، وہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، مطلب پہلی مرتبہ وہی پیدا کرتا ہے، ثم پھر یعیدہ وہ اس کو لوٹائے گا، پہلی مرتبہ بھی وہ پیدا کرتا ہے اور پھر وہ اس کو لوٹائے گا بھی۔ اچھا یہ جو لوٹانا ہے کیا یہ کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ فرمایا نہیں، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اہون اسم تفضیل ہے، بہت آسان، صرف آسان نہیں بلکہ بہت آسان ہے، علیہ اس پر،
یہ لوٹانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں بلکہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی اللہ کے لیے بلند اعلی مثال ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، زمین و آسمان میں مثل الاعلی اسی کے لیے ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والی ذات ہے، اور وہ اللہ غالب حکمت والی ذات ہے. ضرب لکم مثلا، تو ذرا بتائیے چیٹ کے اندر ضربا، ضربا بتائیے ضربا کا مطلب کہ یہاں کیا ہوگا؟ ضربا کا مطلب آپ تو لیول 1 میں پڑھ کر آئے ہیں مارنا، ایسے ہی ہے جی ضربا اس نے مارا، لیکن نہیں. دیکھیں یہاں پر ضربا کا مطلب ہو جائے گا بیان کرنا. وجہ یہ ہے کہ ضربا کے بعد آ رہے لفظ مثلا، تو یاد رکھیے جب بھی ضربا فعل کے بعد مثل، امثال، تمثیل، کوئی بھی ایسا لفظ آ جائے، مثال سے متعلق کوئی بھی لفظ آ جائے، تو یاد رکھیں ضربا کا مطلب مارنا نہیں بلکہ بیان کرنا. ضرب لکم، اس نے بیان کیا تمہارے لیے، مثلا مثال، کہاں سے بیان کی؟ من انفسکم، تمہاری جانوں سے، تمہاری نفسوں سے اللہ نے تمہارے لیے مثال کو بیان کیا. کیا ہے جی؟ حل لکم، کیا ہے تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم، جس کے مالک ہیں تمہارے داہنے ہاتھ، مطلب تمہارے غلام. کیا تمہارے لیے تمہاری جانوں میں جس کے مالک ہیں تمہارے غلام، من شرکا، کوئی شریک ہے، کس چیز میں؟ فی ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا. مثال سمجھیں، مثال سمجھیں، قرآن مجید کی مثالیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، تدبر اور تفکر سے بری پڑی ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال کو بیان کیا، تمہاری اپنی مثال. تمہاری اپنی مثال کیا مثال ہے؟ مثال یہ ہے کہ جو تمہارے غلام ہیں، کیا ان میں سے کوئی شریک ہے تمہارا؟ کس چیز میں؟ فی ما رزقناکم، اس میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا، جو ہم نے تمہیں عطا کیا، کیا تم اپنے غلاموں میں سے کسی کو اس میں شریک ٹھہراتے ہو، اپنا پارٹنر بناتے ہو اپنے غلاموں میں سے، خادموں میں سے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَا، کہ تم دونوں یعنی تم اور تمہارے خادم غلام سوا برابر ہو جائیں، تم اور وہ کیا ہو جائیں؟ برابر. تخافونہم، تخافون، تم ڈرتے ہو، ہم ان سے، اپنے غلاموں سے تم ڈرتے ہو. کیسے؟ کخیفتکم انفسکم، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. جیسے تم آپس میں، انفس کا مطلب تم سب آپس میں، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو نا کہ کہیں میرا دوست میرے سے آگے نہ نکل جائے، پارٹنر نہ بن جائے، شریک نہ بن جائے، میں اپنے مال میں کیوں کسی کو شریک ٹھہراؤں، اپنا پارٹنر شریک بنا لوں. جیسے تم ایسے ڈرتے ہو، تم اپنے غلاموں کے بارے میں بھی یہ ڈر رکھتے ہو. اللہ اکبر. یہ مثال ہے جی. کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے. کون ہے جو اس مثال کو ایکسپلین کریں گے؟ مثال تو آپ نے سمجھ لی، مثال تو آپ نے سمجھ لی، کون ہے جو اس کو ایکسپلین کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے مثال سے؟ کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات، کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے. چیٹ میں جواب دیجئے لکھ کے تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچ سکے. تو پھر ہم دوبارہ اس مثال کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ نے فرمایا بل اتبع الذین، بلکہ اتباع کی ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے اتباع کی، ظالموں نے اتباع کی. کس کی اتباع کی؟ اہواءہم، اپنی خواہشات کی. یعنی اتباع کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اہوا کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ اہوا کے ساتھ. ظالموں نے کس کی اتباع کی؟ اپنی اہوا کی، اپنی جان، اپنی نفس کے پیچھے لگ گئے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، بغیر علم، بغیر علم کے. فمن یہدی، پس کون ہدایت دیتا ہے؟ من اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا. مَا لَهُم، نہیں ہوگا ان کے لیے، مِّن نَاصِرِينَ، کوئی مدد کرنے والا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ، فَأَقِمْ، آپ قائم کیجئے، وجهك، اپنے چہرے کو، کس کے لیے؟ لِلدِّینِ، دین کے لیے، حنیفہ، یکسو ہو کر. حنیف کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ یکسو، ایک اللہ کی طرف متوجہ.
تو آپ ایک اللہ کی طرف یکسو اور متوجہ ہو کر اپنے دین کو قائم کیجئے. فطرت اللہ، یہ اللہ کی فطرت ہے، التی جو کہ فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کے لیے کوئی تبدیلی نہیں. جو اللہ نے پیدا کر دیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین. ذالک الدین، ذالک دور کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن تاکید کے لیے ذالک الدین، یہ ہے دین القیم، سیدھا. لیکن کیا ہے؟ ولیکن، اور لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ لا یعلمون، علم نہیں رکھتے. یہ سیدھا دین ہے، قیم ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. تو ماشاءاللہ چیٹ کے اندر محمد فیصل صاحب ہیں، آپ کا جواب بالکل درست آیا ماشاءاللہ. انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو. مطلب اللہ نے اس مثال کو بیان کیا کہ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام تمہارے مال میں تمہارے شریک بنے، تو تم سب اللہ کے غلام ہو، تو اپنے جیسے بندوں کو اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ بتائیے چیٹ میں آپ کو مثال سمجھ آ گئی؟ یہ مثال ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا ہے تمہارے غلاموں میں سے من شرکاء کوئی شریک، کس چیز میں؟ فیما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، فانتم فی سوا، تم پھر اس میں برابر ہو. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، غلاموں کے شریک بننے سے تو بڑا ڈرتے ہو اور پھر غیر اللہ کو اٹھا کر اللہ کا شریک بنا دیتے ہو. اللہ اکبر. فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے ہم نشانیاں بیان کرتے ہیں. دیکھیں عقیدہ یا آخرت سے متعلق یہ کس قدر قوی نشانی اور مثال کو اللہ نے بیان کیا. فرمایا منیبین الیہ، منیبین انابت سے ہے، اسی اللہ کی طرف جھکنے والے، اسی اللہ کی طرف انابت اختیار کرنے والے. واتقوہ، اور اسی سے ڈرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. اب دیکھ لیجئے، نماز کو قائم کرو، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو پتہ چلا نماز کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں. آپ کی نماز کے اندر قیام بھی ہے، آپ کی نماز کے اندر رکوع بھی ہے، آپ کی نماز کے اندر سجدہ بھی ہے، آپ کی نماز کے اندر اللہ سے دعا مانگنا بھی ہے. یہ تمام عبادات اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اس لیے فرمایا نماز کو قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی بندہ یہ پسند کرے کہ لوگ مجھے اٹھ کر ملے، میرے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ القیام للہ، یہ کھڑا ہونا الگ. ہاں ایک بندہ نہیں چاہتا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، لیکن اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ایک صحابی کے لیے کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہو کر اسے ویلکم کیا، اس کا استقبال کیا. لیکن اگر کوئی پسند کرتا ہے کہ لوگ مجھے اٹھ کر ملیں تو اس کے لیے کھڑا ہونا بالکل جائز نہیں ہے. فرمایا من الذین، ان لوگوں میں سے جنہوں نے فرقوا، تفریق کر دیا، الگ الگ کر دیا، دینہم، اپنے دین کو، اپنے دین میں انہوں نے فرقہ واریت ڈال دی. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ تھے. پہلے بھی گزرانا، شیعتن کی جمع ہے شیعہ، شیعتن کی جمع شیعہ، جس کا مطلب گروہ. شیعتن ایک گروہ اور شیعہ کئی گروہ. تو جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تفرقہ ڈال دیا دین میں، اور وہ مختلف گروہ تھے، تو کیا ہوا؟ کل حزب، ہر جماعت، بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، فرحون، اس پر خوش ہونے والی ہے. ہر جماعت، ہر حزب، دیکھیں اسی کی جمع نا احزاب، حزب کی جمع احزاب، غزوہ احزاب، کیونکہ مختلف جماعتیں مل کر مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے آئی تھیں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے موقع پر. تو اس کی واحد کیا ہے؟ حزب. تو ہر جماعت جو ان کے پاس ہے اس پر اترانے والی ہے، خوش ہونے والی ہے. تو یاد رکھیں، دیکھیں حق کا راستہ صراط مستقیم ایک ہے، اس کے دائیں بائیں گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہیں. اب جو گمراہ ہیں
وہ اس چیز پر خوشی مناتے ہیں کہ ہم درست راستے پر ہیں، وہ خوش ہونے والے ہیں، فارغون. ہر جماعت خوش ہونے والی ہے کہ وہ حق پر ہے، وہی درستی پر ہے. لیکن کیا کسی کا اپنے آپ کو حق پر سمجھنا، کیا یہ حق پر ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جس حدیث میں فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک کے علاوہ باقی آگ میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون سا گروہ ہوگا؟ فرمایا وہ گروہ اس چیز پر ہوگا جس پر آج کے دن میں اور میرے صحابہ ہیں. ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. اور وہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، وہ کتاب و سنت کا راستہ ہے. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 408 ہے، 21واں پارہ ہے، 21ویں پارے کا صفحہ نمبر 7 ہے. اور اس صفحے کو، اس میں آیات 33 سے لے کر 41 تک کی آیات ہیں جن کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. انسان کے ایک رویے کو بیان کیا گیا کہ جب انسان پر خوشی آتی ہے تو کیسے ہو جاتا ہے، غمی آتی ہے تو کیسے ہو جاتا ہے. فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب چھوتی ہے لوگوں کو، ضرٌ تکلیف، جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، دعاؤ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو پکارتے ہیں. کیسے؟ منیبین الیہ، اس اللہ کی طرف انابت کرتے ہوئے، اس اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ایک اللہ کو پکارتے ہیں. کس حالت میں؟ جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے. اچھا جی، تکلیف چلی گئی. ثم پھر، اذا اذاقہم، جب وہ اللہ انہیں چکھائے، منہ اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، جب وہ اللہ انہیں اپنی طرف سے رحمت چکھاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، اور جب اللہ انہیں کوئی رحمت چکھاتا ہے، اللہ کوئی ان پر نعمت کرتا ہے، تو پھر اٹھ کر اللہ کے ساتھ شریک لوگ دوسروں کو ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور یقین جانیے یہ معاشرے کے اندر بیسیوں لوگوں کا اس وقت یہ رویہ ہے. پریشانی پہنچی، بڑا افسوس ہوا جی آپ کو پریشانی پہنچی، بس اللہ کی مرضی، ایسے ہی ہے. خوشی پہنچی تو پھر فلاں 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 کی وجہ سے مجھے خوشی پہنچی. اللہ اکبر. تو یہ ہے کہ پریشانی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف، منیبین الیہ، اور جب خوشی پہنچتی ہے تو اذا فریق منہم، سارے لوگ نہیں، لوگوں کا ایک گروہ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. تو مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے، پریشانی پہنچتے تو صبر کرتا ہے، خوشی پہنچتے تو شکر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر حال میں خیر کو پا جاتا ہے. پریشانی پر صبر کیا، خوشی پر شکر کیا، دونوں حالتوں میں وہ خیر کو پا گیا. فرمایا وہ یہ ایسا کرتے ہیں، لیکفروا، تاکہ وہ کفر کریں، بما آتیناہم، جو ہم نے انہیں دیا ہے، اس کے ساتھ وہ اس کا انکار کر دیں. فتمتعوا، پس فائدہ اٹھاؤ. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے. فسوف، پس ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے. یہ دنیاوی زندگی ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. بعض علماء نے اس کی تفسیر کیا کہ فسوف تعلمون عند الموت، یعنی موت کے وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ درست کیا تھا اور درست کیا نہیں تھا. تو اسی وجہ سے سوفا، ان قریب کا لفظ آیا. ام انزلنا، یا ہم نے نازل کیا، علیہم، ان پر، سلطانا، کوئی دلیل، یا اللہ نے فرمایا یا پھر ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے. فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، فہو یتکلم، اور وہ سلطان، وہ دلیل کلام کرتی ہے، بما کانوا بہ یشرکون، جو وہ شرک کرتے تھے. مطلب کیا کوئی دلیل ہے ان کے پاس، اور وہ دلیل انہیں بول کر بتاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسے ایسے شریک ٹھہراؤ. جب کوئی دلیل نہیں تو پھر اس عمل میں کیوں پڑے ہوئے ہو شرکیہ. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں، اذاقہ یذیقو، اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر. وَإِذَا أَذَقْنَا، اور جب ہم چکھاتے ہیں، الناس، لوگوں کو، کیا چکھاتے ہیں، رحمتاً، رحمت، فرحوا بہا، خوش ہو جاتے ہیں اس رحمت کے ساتھ.
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. قنوت اسی سے ہے مایوس ہو جانا. قَنَطَ يَقْنُطُ قَنَطَ يَقْنَطُ مایوس ہو جاتے ہیں. پریشانی پہنچتے اور پریشانی کا سبب نعوذ باللہ کوئی ان پر ظلم نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے. پریشانی کا سبب ہے بیما قدمت ایدیہم. با یہاں سبب کے معنی میں ہے. بیما قدمت ایدیہم با سبب اس کے جو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو کیا کرتے ہیں اذا ہم یقنطون پھر وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. سمجھائی؟ رحمت پہنچے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر سیئہ کوئی تکلیف پہنچے اپنی کمائیوں کے سبب تو پھر مایوس ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں ان دو آیات میں 35 36 بڑی قیمتی آیات ہیں انسانوں کے رویے سے متعلق. فرمایا اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا. سوال بھی ہے نفی بھی ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ یبسط الرزق کہ اللہ رزق کو پھیلاتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے ویقدر اور تنگ کرتا ہے. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون ایمان رکھنے والی قوم کے لیے. البتہ ایمان رکھنے والی قوم کے لیے اس میں کیا ہیں نشانیاں ہیں. مجھے آپ کو ہمیں کیا حکم دیا گیا فآتی آتا یؤتی سے فعل امر ہے. فآتی پس تو دے ذل قربا قریبی رشتہ داروں کو حقہ اس کا حق. اور کس کو دینا ہے اس کا حق والمسکین اور مسکین کو دو وابن السبیل اور مسافر کو دو. اچھا جب ان کو حقوق دو گے ذالک خیر للذین یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو یریدون چاہتے ہیں وجہ اللہ اللہ کا چہرہ. جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. جو قیامت کے دن جنتوں میں اللہ کا دیدار چاہتے ہیں تو یہ حقوق کی ادائیگی ان کے لیے بہتر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو دیکھیے نا یریدون وجہ اللہ کو خاص کر دیا گیا حقوق العباد کی ادائیگی سے. قریبی رشتہ داروں کو دو مساکین کو دو مسافر کو دو. فرمایا وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. پھر فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا وَمَا آتَيْتُم اور جو تم دو مِّن رِّبًا سود میں سے لِيَرْبُوَ تاکہ وہ بڑھے فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں. جو تم یہ وہ آیت کریمہ 39 جس کے اندر سود کی مذمت ہے کہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ بڑھے. تم یہ سمجھتے ہو کہ سود کے ذریعے تمہارے مالوں میں اضافہ ہو جائے گا. جو تم یہ کام کرتے ہو لیربو فی اموال الناس تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو جائے. یاد رکھو فلا یربو عند اللہ اللہ کے ہاں اضافہ نہیں ہو سکتا. انسان جو اعمال کرتا ہے اللہ کے ہاں ان کی پرورش ہوتی ہے ان اعمال کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو جو تم سود دیتے اور سمجھتے ہو مالوں میں اضافہ ہوگا تو یہ اصل میں اضافہ نہیں ہے اللہ کے ہاں. تو اللہ کے ہاں اضافہ کیسے ہے اس کا ذکر آ گیا ہے. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاتٍ جو تم زکات دو تُرِیدُونَ وجہ اللہ اور تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہو فَأُولَئِكَ تو یہی وہ لوگ ہیں ہم المضعفون جو کہ ڈبل کرنے والے ہیں. مضعفون کا مطلب کیا ہے جی دگنا کرنے والے ہیں. اضعف یضعف سے اسم فاعل ہے مضعفون دگنا کرنے والے ہیں اپنے اعمال کو دگنا کرنے والے ہیں. تو پتہ چلا یہ زکوٰۃ ہے یا اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال ہے جس سے مال اللہ کے ہاں دگنا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سود کے ذریعے اس کے مال میں اضافہ ہوگا تو اللہ رب العزت کے ہاں کچھ بھی اضافہ سود کے ذریعے نہیں ہوگا. اللہ الذی خلقکم اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ثم رزقکم پھر اس نے تمہیں رزق دیا. ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا. یہ والی موت جو ہر انسان کو آنی ہے. ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. اب اللہ رب العزت کی تو
دیکھیں 4 طرح کی اللہ کی قدرتیں بتائیں گی. اس نے پیدا کیا، رزق دیا، موت دے گا، موت کے بعد زندہ کرے گا. سوال پوچھا گیا حل من شرکائکم، شریکن کی جمع شرک، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی من یفعلو جو کرے من ذالکم من شیء اس میں سے کچھ بھی، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اس میں سے کچھ بھی کر سکے، تمہیں پیدا کرے یا رزق دے یا موت دے یا زندہ کرے؟ سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے. وتعالی، اور بلند ہے. کس سے بلند ہے؟ عما یشرکون، عن سے، ما جو، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ اس سے پاک بھی ہے اور اللہ اس سے بلند بھی ہے. اللہ کو ایسے شریکوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. بڑی ضروری آیت کریمہ کہ زمینوں بر و بحر کے اندر جو فساد ہوا، جو بر و بحر کے اندر کوئی بھی قسم کی کمی واقع ہوئی تو اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا ظہر الفساد، فساد ظاہر ہوا، فی البر خشکی میں، والبحری اور سمندروں میں، تری میں خشکی میں فساد ظاہر ہو گیا. وجہ با سبب کے معنی میں ہے بما کسبت اید الناس، اس کے سبب جو لوگوں کی ہاتھوں نے کمایا، مطلب لوگوں کی اپنی کمائیوں کی وجہ سے بر و بحر کے اندر فساد واقع ہوا ہے. حکمت کیا ہے؟ لیذیقہم، تاکہ وہ انہیں چکھائے، لیذیقا تاکہ وہ چکھائے، ہم انہیں، بعد الذی عملوا اس کا بعض جو انہوں نے عمل کیے، تاکہ اللہ انہیں بعض چکھائے جو ان کے اعمال ہیں، اس کا نتیجہ اللہ انہیں چکھائے. حکمت لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں. دیکھ لیجئے کسی قوم پر خاص کر جب کوئی ایسی آزمائش آتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، لیذیقہم بعد الذی عملوا، تو ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف لوٹ پڑتے ہیں. لعلہم یرجعون. اللہ اکبر. کتنی مثالیں تاریخ کے اندر، موجودہ دور کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 409 ہے، 21واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 8 ہے، جس پر آیات 42 سے لے کر 49 تک ہیں، اور یہ سورۃ الروم کا سیکنڈ لاسٹ پیج ہے. غور سے اس کو دیکھیے. اللہ اکبر. فرمایا قل، کہہ دیجئے، سیرو، سارا یسیرو سے، سارا یسیرو سے فعل امر ہے، سیرو چلو پھرو، سیر کرو، جاؤ پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کیسا ہے انجام ان لوگوں کا، من قبل جو ان سے پہلے تھے. کیفا کیسے ہے، کانا ہے، عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا جو من قبل اس سے پہلے تھے، کان اکثرهم مشرکین ان کے اکثر مشرک تھے، کان اکثرهم ان کے اکثر تھے، مشرکین مشرک. فاقم وجہک اپنے چہرے کو قائم کیجئے، للدین القیم سیدھی راہ کے لیے، سیدھے دین کے لیے. قیم قائم سے ہے جو سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے، اس کے لیے اپنے چہرے کو قائم کیجئے. کب سے پہلے، کس دن سے پہلے؟ من قبلی اس سے پہلے، ان یأتی یوم یہ کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ کہ اس دن کا واپس لوٹانا نہیں ہے. قیامت کا دن جب قیامت قائم ہو جائے گی پھر وہ ٹلے گی نہیں، پھر وہ واپس نہیں جائے گی. مردہ رد سے ہے، مطلب کوئی اس کو پھر رد نہیں کر سکے گا، اس کو واپس نہیں لوٹا سکے گا. یومئذ یصدعون اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے. یصدعون یہ کیا ہے؟ الگ الگ ہو جائیں گے، مطلب اہل ایمان الگ، اہل کفر الگ، مختلف گروہوں میں قیامت کے دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے. من کفر جس نے کفر کیا ہوگا، فعلیہ کفرہ تو اس پر اس کا کفر ہے. علیہ دیکھیں میں نے اکثر کہا نا، اعلیٰ اگینسٹ میں آتا ہے، مطلب اس کا کفر اسی کے خلاف جائے گا. اچھا جس نے نیک عمل کیے، ومن عمل صالحا اور جس نے نیک عمل کیے، فلانفسہم تو ان کی اپنی جانوں کے لیے ہیں، یمہدون وہ تیاری کر رہے ہیں، وہ اصل میں اپنی جانوں کے لیے ہی آرام گاہ تیار کر رہے ہیں. مہد عربی میں گود کو بھی کہتے ہیں نا، جیسے وہ ایک مقولہ ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد،
بعض لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ عربی کا مقول ہے کہ گود سے لے کر لحد مطلب قبر تک جانے تک علم حاصل کرو. تو اسی سے فعل ہے مہد یمہدو، فتح یفتح کے وزن پر یمہدون، مطلب اپنی جانوں کے لیے وہ اپنی آرامگاہ تیار کر رہے ہیں. اگر نیک عمل کر رہے ہیں تو اپنی جانوں کے لیے اپنی آرامگاہ تیار کر رہے ہیں، اور اگر کسی نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے. لیجزی الذین، تاکہ وہ بدلہ دے، لیجزیہ فعل مضارع سے پہلے لام آیا، تاکہ وہ بدلہ دے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، من فضلہ اپنے فضل میں سے، اللہ اپنے فضل میں سے ان کو بدلہ دے. انہ لا یحب الکافرین، وہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیے اتنے موضوعات، عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید، تمام موضوعات بیان کرنے کے بعد دوبارہ آیات ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے، ان یرسل الریاح یہ کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، ریح ان کی جمع ریاح، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے. کیسے بھیجتا ہے؟ مبشرات، مبشرات، مبشرات کی جمع مبشرات، خوشخبریاں دینے والی، خوشخبریاں دینے والیاں بنا کر بھیجتا ہے. مطلب جب ہوا چلتی ہے تو بندے خوش ہو جاتے ہیں، انہیں بارش کی نوید مل جاتی ہے. وَلِيُذِيقَهُمْ اور تاکہ وہ، وَلِيُذِيقَكُمْ اور تاکہ وہ تمہیں چکھائے، من رحمتہ اپنی رحمت سے، وہ اللہ تمہیں اپنی رحمت میں سے چکھائے، بارش نازل ہو، اللہ کی رحمت ہے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ اور تاکہ کشتی چلے، بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، کشتیاں اس کے حکم سے چلیں. وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس اللہ کے فضل میں سے. دیکھ لیجئے تین فعل مضارع ہیں، تینوں کے شروع میں لام 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 آیا، مطلب تا کے معنی میں ہے. وَلِيُذِيقَهُمْ وَلِتَجْرِيَ اور وَلِتَبْتَغُوا، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا، من قبلك آپ سے پہلے، رسولن رسول، رسولن رسول ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، الی قومہم اپنی قوموں کی طرف، فجاؤ پس وہ آئے، ہم ان کے پاس مطلب اپنی اقوام کے پاس. بلکہ جاؤ کا مطلب دیکھیں آئے نہیں بلکہ لائے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں باہر ہے بالبینات، وہ لائے ان کے پاس بالبینات واضح نشانیاں، وہ اپنی اقوام کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے. تو کیا اقوام ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لے آئی؟ نہیں. تو اللہ نے فرمایا فانتقمنا من الذین اجرموا ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے تھے، جو مجرمین تھے ہم نے ان سے انتقام لیا. وَكَانَ حَقًّا اور حق تھا، علینا ہم پر، نصر المؤمنین ایمان والوں کی مدد کرنا، ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پر حق تھا. اب دیکھیں اس کا آپس میں کیا تعلق ہے، مجرموں سے انتقام لیا، ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارا حق تھا. کیونکہ مجرموں سے انتقام اصل میں ایمان والوں کی مدد کہلاتا ہے. فرعون جب غرق ہوا تو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی مدد ہوئی. ابو جہل جب اسلام دشمن ابو جہل جب ہلاک ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی مدد ہوتی ہے. تو ہم نے مجرمین سے انتقام لیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کی مزید نشانیاں ہیں. اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جو یرسل الریاح بھیجتا ہے ہواؤں کو، وہ اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے. اچھا کیسے اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ فَتُثِيرُ وہ اٹھاتی ہیں، سحاباً بادلوں کو، وہ بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں. سحاب یاد رکھیے اس بادل کو کہتے ہیں جو بارش والے سیاہ بادل ہوتے ہیں، وہ بارش والے سیاہ خوبصورت بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں ہوائیں. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وہ اللہ آسمانوں میں ان کو پھیلا دیتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. کبھی آپ نے ان بادلوں کو آسمانوں میں دیکھا ہے؟ کبھی آپ
جدید دور کے اندر رک کر پکچر لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ بادل کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، تو یہ بھی تو اللہ کی ایک نشانی ہے، ان کو وہ پھیلا دیتا ہے آسمانوں میں جیسے وہ چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور وہ اللہ اس کو کر دیتا ہے ٹکڑے ٹکڑے، پھر اللہ ان بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، فَتَرَ الْوَدْقَ، آپ دیکھتے ہیں قطروں کو، بارش کے قطرات کو الودق کہتے ہیں، فترا، پس آپ دیکھتے ہیں، الودق، بارش کے قطرات کو کیا دیکھتے ہیں، یخرج من خلالہ، اس کے درمیان سے نکلتے ہیں، یخرج خروج سے ہے نا، نکلتے ہیں، من خلالہ، ان کے درمیان سے، اس بادل کے درمیان میں سے بارش کے قطرات میں اتر پڑتے ہیں، اللہ اکبر، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، پس جب وہ پہنچاتا ہے اسے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو وہ خوشخبریاں لینے لگتے ہیں، وہ اس پر خوشیاں منانے لگتے ہیں، استبشار سے ہے، بشارت سے ہے، وہ اس پر خوشیاں منانے لگتے ہیں بارش کو دیکھ کر، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، وَإِن، اور اگرچہ، کانو، وہ تھے، من قبلی، اس سے پہلے، کس سے پہلے، ان ينزل علیہم، نزل ينزل سے فعل مجہول ہے، پیسے وائز، ان ينزل علیہم، یہ کہ ان پر نازل کیا جاتا، مطلب اس بارش کے نازل کیے جانے سے پہلے وہ تھے، کیا تھے، من قبلہ، اس سے پہلے، لمبلسین، نا امید، ابلاس سے ہے، ابلس یبلسو سے اسم فاعل لمبلسین، بارش کے نزول سے پہلے وہ تو نا امید ہو چکے تھے، اب جب بارش اتری ہے اس پر خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو دیکھیں بارش، بادلوں کے درمیان سے بارش کتنی بڑی ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 410 ہے، 21واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 9 ہے، جس میں آیات 50 سے لے کر 58 تک کی آیات ہیں، ان آیات کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا بیان جاری ہے، اور پھر انہی رحمتوں کے ساتھ عقیدہ آخرت اور دیگر چیزیں، اور آپ کہہ لیجئے کہ ہمارا سورۃ الروم کا آخری پیج ہے، بڑے غور سے دیکھیے سورت کی کلوزنگ کیسے ہو رہی ہے، فنظر، پس آپ دیکھیے، نظر ینظرو سے فعل امر ہے، فنظر، پس آپ دیکھیے، کس کی طرف دیکھیے، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، آپ اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھیے، کیف یحیی الارض، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتھا، اس کے مرنے کے بعد، زمین بنجر ہو چکتی ہے، خوش ہو چکی ہے، اللہ اس کو زندہ کر دیتا ہے اگلے سال، ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، میت کی جمع موتا، وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیجیں ہوا کو، وَلَئِنْ، اور اگر ارسلنا، ہم بھیجیں، ریحًا، ہوا کو، فَرَأَوْا، پس وہ دیکھیں گے، اس کو، پس وہ اس کو دیکھیں گے، مصفرن، زرد، مصفرن کا کیا مطلب ہے جی، زرد، اس ہوا کو وہ زرد دیکھیں گے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، لَظَلُّوا، تو وہ ہمیشہ رہیں گے، من بعد، اس کے بعد، یکفرون، کفر کرتے، کیا مطلب کہ اگر ہم تیز و تند ہوا کو دیکھیں اور اس ہوا کے ساتھ ان کے کھیت مرجائے ہوئے پڑے ہوں، زرد ہو جائیں، سبزے سے وہ ہوا کے اثرات کی وجہ سے یا ہوا کے نقصان کی وجہ سے زردی میں بدل جائیں، تو پھر وہ کفر کرنے لگیں گے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، مایوسی کی طرف چلے جائیں گے، حالانکہ اس مصیبت کے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ شاید یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، فَإِنَّكَ، پس بے شک آپ، لا تسمع الموتى، نہیں آپ سنا سکتے مردوں کو، نہیں آپ سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ ہی آپ سنا سکتے ہیں الصم، بہروں کو، اصم کی جمع، نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، الدعاء، پکار، دعا کا لفظی مطلب کیا ہے جی، پکار،
آپ بہروں کو پکار بھی نہیں سنا سکتے. کب؟ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگے. اگر کوئی بہرا شخص ہے پیٹ پھیر کر چل دیا ہے تو کیا آپ اسے کوئی پکار سنا سکتے ہیں؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہیں، نہ آپ بہرے کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہا ہو. وما انت، اور نہیں ہے آپ، بہاد العمی، اندھے کو راہ دکھانے والے، آپ اندھوں کو راہ دکھانے والے نہیں ہیں، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی پر، ان کی گمراہی پر آپ ان کو بھی راہ نہیں دکھا سکتے. ان تسمعوا، ان کا مطلب یہاں کیا کریں گے بتائیے چیٹ کے اندر، ان کا مطلب یہاں کیا کریں گے؟ اور آپ کے علم ہے کہ اس سے پہلے موضوع گزر چکا، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے مطلوب و مقصود تک پہنچانا. انبیاء، رسل، علماء، دعات، ان سب کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی راستہ دکھانا، درست راہ تک پہنچانا، یہ اللہ کی توفیق ہے. تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ ہدایت دینے والے نہیں ہیں، مطلب آپ انہیں انتہا تک پہنچانے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مطلوب و مقصود تک پہنچانا اللہ کے ہاتھ میں، ہاں آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. ان تسمعوا، ماشاءاللہ جوابات درست ہیں. محمد کبیر صاحب ہیں، سسٹر شیمہ ہیں اور سسٹر منیر ہے، سب کے جوابات درست ہیں. اس کا مطلب ہے نہیں. کیا مطلب ہے؟ نہیں کے معنی میں، کیونکہ اللہ سے پہلے آ رہا ہے. کئی مرتبہ میں نے بتایا اللہ سے پہلے ان آ جائے یا حل آ جائے تو وہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے. ان تسمعوا، نہیں آپ سنا سکتے، الا مگر من یؤمن، جو ایمان رکھتا ہے، بی آیاتنا، ہماری آیات پر. آپ تو اس کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہے. فہم مسلمون، اور وہ مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں. جو ایمان اور فرما برداری کی حالت میں ہیں آپ تو ان کو سنا سکتے ہیں. اب یہاں سوال یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک ہی آیت کریمہ کے اندر ایمان اور اسلام دونوں کا ذکر آ رہا ہے. بولیے، ایک ہی آیت کریمہ کے اندر ایمان کا ذکر ہے من یؤمن بآیاتنا، اور اسلام کا ذکر ہے فہم مسلمون. تو یہ نقطہ بھی پہلے گزر چکا ہے، آپ چیٹ کے اندر بتائیں گے پھر ایمان سے کیا مراد ہے اور اسلام سے کیا مراد ہے. لیکن انتہائی مختصر جواب ایک لائن کے اندر، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے خلقہ، پیدا کیا، کم تمہیں، من ضعف، کمزوری سے. اس اللہ نے تمہیں بڑی کمزوری سے پیدا کیا، مطلب تم بہت کمزور تھے. جیسے دوسری جگہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے. پھر کیا ہوا؟ ثم جعل، پھر اس نے بنایا، من بعد ضعف، کمزوری کے بعد قوہ، پھر اس اللہ نے کمزوری کے بعد قوت بنائی. ثم جعل، پھر اس نے بنایا، من بعد قوت، قوت کے بعد ضعف، کمزوری، وشیبہ، اور بڑھاپا، وشیبہ اور بڑھاپا. یعنی دیکھیں انسان کی ابتدا کمزوری سے ہوتی ہے، اس کا بچپن، پھر جب جوان ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا قوی سمجھتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة. لیکن کیا یہ قوت ہمیشہ رہنے والی ہے؟ بولیے، کیا یہ قوت ہمیشہ رہنے والی ہے؟ نہیں. فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اس قوت کے بعد، جوانی کی قوت کے بعد پھر بڑھاپا اور کمزوری پھر سے آنے والی ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر، وہ علم رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور وہ علم رکھنے والا ہے. تو ماشاءاللہ سسٹر رضوانہ ہے، ان کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ. اور کیا جواب ہے جی؟ دین اسلام اور ایمان دونوں میں فرق یہ ہے، یاد رکھیے جب یہ دونوں ایک جگہ ایک ساتھ آ جاتے ہیں، اسلام اور ایمان، تو ایمان سے مراد عقائد ہوتے ہیں، وہ جس کے 6 ارکان ہیں، آمنت باللہ و کتبی و ملائکتی و رسلی و بالیوم الاخر و بالقدر خیر و شر، اس کے یہ 6 ارکان ہیں عقائد. اور اسلام سے مراد ارکان اسلام، شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. سمجھا گئی جی؟ اسلام سے مراد ارکان اسلام 5 جو ظاہری اعمال ہیں، اور ایمان سے مراد عقائد ہو جائیں گے جب یہ دونوں اکٹھے آئیں گے. اور اگر الگ الگ آ رہے ہیں کسی جگہ پر یا ایھا الذین آمنو صرف ایمان ہے تو اسلام بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے کہ یہاں مراد اسلام اور ایمان دونوں ہیں.
فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم قسم اٹھائیں گے. قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسمیں اٹھائیں گے. کیا قسمیں اٹھائیں گے؟ ما لبثوا، نہیں وہ ٹھہرے، غیر ساعتن، ایک گھڑی کے. بس وہ تو دنیا میں ایک گھڑی ٹھہرے ہیں. فرمایا کذالک، اسی طرح، کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ بہکے ہوئے رہتے ہیں، اسی طرح وہ بھٹکتے رہتے ہیں، دنیا کے اندر بہکتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ایک گھڑی رہے ہیں. اللہ اکبر. اب جب مجرم یہ قسم اٹھائیں گے تو علم اور ایمان والے، اہل ایمان، انہیں کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، اوت العلم، جنہیں علم دیا گیا ہے، والایمان، اور ایمان دیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، لقد لبثتم، البتہ تم ٹھہرے ہو، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، الی یوم البعث، قیامت کے دن تک. تم ایک گھڑی نہیں ٹھہرے دنیا میں، تم تو قیامت کے دن تک دنیا میں ہی تھے. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، یہ ہے یوم البعث. بعث کا لفظی مطلب کیا؟ اٹھانا. تو یہ ہے یوم البعث. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم علم نہیں رکھتے. وَلَكِنَّكُمْ، لیکن تم تھے، کیا کنتم، تم تھے. دیکھیں پاس کنٹینیوز آگے ماضی استمراری، فعل مضارع سے پہلے کانا چیپٹر آ گیا. کنتم، تم تھے، لا تعلمون، علم نہیں رکھتے تھے. تم تو قیامت تک دنیا میں ہی ٹھہرے ہو، تمہیں علم ہی نہیں اس چیز کا. فَيَوْمَئِذٍ، پس آج کے دن، لا ينفع، نہیں فائدہ دے گا. کس کو؟ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. کیا نہیں فائدہ دے گا؟ معذرتہم، ان کی معذرت. آج کے دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی عذر ان کے کام نہیں آئے گا. ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان سے کوئی عمل طلب کیا جائے گا. استعتبا یستعتبو فعل مجہول ہے، یستعتبون طلب کا معنی پایا جاتا ہے. نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ ابھی عمل کرو، اور نہ ہی ان کی معذرت ظالموں کی اس قیامت کے دن کوئی قبول کی جائے گی. فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر مثال، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کی. وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر آپ لائیں ان کے پاس کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ ضرور کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ان انتم الا مبطلون، کہ نہیں تھے تم مگر باطل. کل بھی یہ لفظ گزرا تھا مبطلون، نہیں تھے تم مگر باطل، جھوٹے ہو. اگر آپ کافروں کے پاس کوئی دلیل بھی لے آئیں تو کافروں نے آپ کو جھوٹا ہی کہنا ہے. مطلب جنہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے کسی بھی نشانی یا آیت سے یا دلیل سے انہوں نے اس چیز کو نہیں ماننا. تو آخری دو آیات کی طرف چلتے ہیں. سورۃ الروم کی صفحہ نمبر 411 ہے، جس پر سورۃ الروم کی 2 آیات ہیں، اور اسی طرح سورۃ لقمان کی ابتدائی 10 آیات ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کذالک، اسی طرح، یطبع اللہ، اللہ مہر لگا دیتا ہے، علی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے. فاصبر، آپ صبر کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اللہ کی طرف سے تسلی ہے، ایک توجیہ ہے. فاصبر، آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، جو لوگ یقین نہیں رکھتے، لا یوقنون، جو لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ آپ کو ہلکا نہ کریں، مطلب بے صبرا نہ کریں. صبر کے اندر وہ آپ کو ہلکا نہ کریں. استخفاف سے ہے نا، استخف یستخف، چیپٹر کیا جی؟ استخف یستخف.
مطلب استغفر کے سٹائل پر ہے، بس آخر والا جو لیٹر ہے نا فا وہ ریپیٹ آ رہا ہے، استخفا یستخفو، تو وہ ہرگز بھی آپ کو، آخر میں نون تاکید کے لیے، ہرگز بھی آپ کو وہ ہلکا نہ کریں، بے صبرا نہ کریں جو قیامت پر ہی یقین نہیں رکھتے، یعنی جن کا اپنا قیامت پر یقین نہیں ہے تو کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا بھی قیامت پر سے یقین اٹھا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دیکھ لیجئے یہ آیات کریمہ، یہ سبق کس قدر میرے اور آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہے کہ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ کفار ہیں، ان کی ٹیکنالوجیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہمارا قیامت پر سے یقین اٹھانے کا سبب نہ بنے۔ آپ کو یہ چیزیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے اور استقامت کے ساتھ اس چیز پر ڈٹے رہیے۔ تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی نعمت سے الحمدللہ ہم نے سورۃ الروم کو مکمل کیا۔ تو چلیے سورۃ اللقمان کی طرف چلتے ہیں، جس کی ابتدائی 10 آیات آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کا نام سورۃ اللقمان ہے۔ سورۃ لقمان یہ مکی سورت ہے، جس کی آیات کی تعداد 34 ہے، 34 ہے۔ سورت کا نام آیت نمبر 12 کی مناسبت سے سورت لقمان رکھا گیا، جو کہ ہم آنے والے سیشن میں پڑھیں گے انشاءاللہ، جس میں حضرت لقمان الحکیم، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کی اپنے بیٹے کو مختلف نصیحتیں ہیں۔ اس کے موضوعات کے اندر شروع کی 9 آیات میں قرآن کے ہدایت ہونے کا تذکرہ ہے، متقین کی صفات ہیں، اور قرآن کا جو استہزاء کرنے والے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 10 سے لے کر 11 تک میں اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک میں لقمان الحکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہیں۔ ان 7 آیات میں 20 سے لے کر 25 تک میں اللہ کی نعمتیں ہیں، مشرکوں کی سرکشی اور موحد مومنوں کی فلاح کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 26 سے لے کر 32 تک میں اللہ کی قدرت، کلمات، آیات، نعمتوں اور کافروں کے انکار کا تذکرہ ہے، اور جو آخر کی 4 آیات ہیں اس کے اندر قیامت کے بارے میں دعوت فکر اور علم غیب کا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہونے کا ذکر ہے۔ تو چلیے اس مختصر سورت کے تعارف کے بعد اب ہم سورت کو شروع کرتے ہیں، اور اس کی آج کے سیشن میں اس کی 10 آیات کو اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک یہ آیات ہیں، کس کی آیات ہیں؟ الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی، یہ بڑی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے، محسنین کے لیے یہ ہدایت بھی ہیں، اور محسنین کے لیے یہ رحمت بھی ہیں۔ تو پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہہ لیجئے کسی بھی نیکی کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ احسان ہے۔ احسان کا لفظی مطلب ہے حسن سے ہے، بہت اچھا کرنا، کسی بھی عمل کو بہت اچھا کرنا۔ تو یہ قرآن مجید ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، کس کے لیے؟ للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے۔ اچھا وہ کون ہے احسان کرنے والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا یہ جو لوگ ہیں احسان کرنے والے، ان کا اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں، اور یہ لوگ فلاح پانے والے بھی ہیں۔ دنیا کے اندر یہ ہدایت پر ہیں، اور آخرت کے اندر اور دنیا کے اندر فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ ہے، فلاح کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ ہے۔ جی اللہ اکبر۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یشتری، جو خریدتا ہے، لغو الحدیث، فضول گوئی، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو فضول گوئی کو خریدتے ہیں، لغو باتوں کو خریدتے ہیں،
وجہ کیوں خریدتے ہیں، کیوں ان کا سودا کرتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کریں. چیپٹر ہے جی اضل یضل اسلم یسلم سے، لیضل تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، بغیر علم بغیر علم کے، تاکہ وہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے گمراہ کرے. وَيَتَّخِذَهَا، اور بنائے اس کو ہزوا، مذاق کا باعث. ہزوا ٹھٹھا کو کہتے ہیں، ہنسی مذاق کو کہتے ہیں. اس کو، یہ جو لہو الحدیث ہے، اس کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں بغیر علم کے، اور اس کو مذاق اور ٹھٹھا کا باعث بنائیں. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے اس کے اندر تمام وہ چیزیں آتی ہیں لہو الحدیث میں جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہوتی ہیں. فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین اہانت سے ہے، رسوا کن عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پر، آیاتنا ہماری آیات، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو وہ تکبر کرتے ہوئے پھر جاتا ہے، کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسا کہ اس نے سنا ہی نہیں. کَأَن تشبیہ کے لیے آتا ہے، گویا کہ یہ جیسا کہ لم یسمعها، اس نے اس کو سنا ہی نہیں، اس نے اس کو سنا ہی نہیں. کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے ان آیات کو، یسمعها میں ہاتھ ضمیر آیات کی طرف ہے، گویا کہ انہوں نے اس آیات کو سنا ہی نہیں. کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهَا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں، اذن ایک کان اور اذنین دو کان، اور آذان جمع زیادہ کان. کان فی اذنین، جیسے اس کے دونوں کانوں میں، وقرا ڈاٹ ہے، رکاوٹ ہے، اس کے دونوں کانوں میں کسی نے کوئی چیز ڈال دی ہے کہ اس نے سنا ہی نہیں، ایسے ہو جاتا ہے. فبشرہ بعذاب علیم، تو اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے، اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے کہ وہ جو لہو کے اندر پڑا رہتا ہے، فضول گوئی میں پڑا رہتا ہے، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہو جاتی ہیں تو ایسے تکبر کرتے ہوئے پیٹ پھیر کے نکل جاتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں کوئی رکاوٹ ہے، ڈاٹ ہے. فبشرہ بعذاب علیم، حالانکہ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کہا گیا دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے. تو یہ یعنی کہ ان کے لیے اتنی بڑی حسرت ہوگی کہ لوگوں کو خوشی کی خوشخبریاں ملتی ہیں، اچھی بات کی خوشخبریاں ملتی ہیں، اور ہمیں عذاب کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں. تو دیکھیں شروع میں قرآن کی ہدایت کا ذکر ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت کے اگینسٹ ہیں، یہ مکہ کے وہ مشرکین جو قرآن کی ہدایت کے اگینسٹ ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہم اجعلنا من ہؤلاء من اہلی جنات النعیم، اے اللہ ہمیں بھی ان جنات النعیم کے وارثوں میں سے بنا دے. تو آج کی آخری آیت کی اللہ رب العزت نے سورۃ لقمان کے اندر بھی، دیکھیں آیت نمبر 12 میں لقمان الحکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں، تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا. اور وہ کیا نشانیاں ہیں؟ خلق السماوات، اس اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، بغیر پلرز کے، ترونہا، تم اسے دیکھتے ہو، ترونا تم دیکھتے ہو، ہاں اس کو یعنی کوئی ایسی نشانی نہیں ہے کہ جو تم سے مخفی ہو، تم اسے دیکھتے ہو. وَأَلْقَى، اور اس اللہ نے ڈال دیے، فی الارض، زمین میں، رواسیہ، راسیتن کی جمع رواسیہ، میخیں، زمین میں اس نے میخیں گاڑ دیں. تو پہلے بھی کئی مرتبہ گزرے، ان میخوں سے کون سی میخیں مراد ہیں، ان کیلوں سے کون سی کیلیں مراد ہیں؟ ان تمید بکم، یہ کہ وہ زمین تمہارے ساتھ حرکت نہ کرنے لگے. مادہ یمیدو ان تمیدہ، یہ کہ وہ ہلنے لگے، بکم تمہارے ساتھ. بالکل جی، جواب درست ہے. شیراز صاحب کا سب سے پہلے جواب آیا ہے، رواسیہ سے مراد کیا ہے؟ پہاڑ مراد ہیں. سسٹر نیلوفر ہیں، یونس ہے، ماشاءاللہ سب کا جواب درست ہے کہ
رواسی یا راسیت ان کی جمع ہے کہ جو زمین میں پہاڑ گاڑے گئے. حکمت کیا ہے کہ کہیں زمین تمہیں ہلانے نہ لگے. وَبَثَّ فِيهَا اور پھیلایا ہے اس زمین میں من کل دابت ہر چلنے والا. میں نے کہا تھا دابا اسم فاعل ہے، دبا یدبو سے ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی پھرتی ہے. تو اللہ نے زمین پر یہ چلنے پھرنے والے چرند پرند انسان حیات جو چیزیں ہیں زمین پر اللہ نے ان کو بسا پھیلا دیا. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے ماءً پانی. فَأَنبَتْنَا پس ہم نے اگایا فیہا اس زمین میں من کل زوج کریم ہر قسم کے نفیس جوڑے. من کل زوجین ہر جوڑے میں سے کریم، کریم کہتے ہیں نفیس کو، بڑا عمدہ عمدہ اللہ رب العزت نے جوڑے بنا دیے. تو دیکھ لیجئے جدید سائنس نے بھی اس چیز کی تحقیق کی کہ پودوں کے اندر بھی جوڑا ہوتا ہے، نر اور مادہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر اس کا ذکر ہے. تو اللہ رب العزت نے زمین میں جو پودوں کو اگایا تو ان کو بھی ایک نفیس قسم کے جوڑے بنا دیا. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 21ویں پارے کے صفحہ نمبر 6 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک کو مکمل کیا. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، جو پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ لکھیے، کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ آنے والے لیکچر تک ان 10 صفحات کی آپ ایک مرتبہ ریویژن کر چکے ہوں، اور جو آپ کی تلاوت کا شیڈول ہے اس شیڈول کے اندر اسی کلاس کے مطابق اپنے تلاوت کے شیڈول کو سیٹ کر لیجئے تاکہ ان 10 صفحات کی بار بار آپ تلاوت کریں، ہفتے میں 1-2 مرتبہ، پہلی مرتبہ ترجمے کے ساتھ، پھر اس کے بعد بغیر ترجمے کے تدبر کے ساتھ، تاکہ آپ کا یہ سیکھنے کا مرحلہ اتنا اچھا ہو جائے. جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کریں. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.